السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 87 اور 88 کی تفسیر اور لفظ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تمام مخلوقات کا معبود صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت کے دن وہ تمام بنے ہوئے انسان کو ضرور جمع کرے گا اور ان سب کا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ نیز سچی بات یہ ہے کہ اسلام میں دشمن عناصر جتنے بھی کوششیں کر سکتے ہیں کر دیکھیں، نہ وہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے قانون کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی تمام قسم کے لوگ، یعنی منافقین بھی، مشرکین بھی اور مسلمان بھی، سب اللہ کے حضور اکٹھے کر لیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے آیت نمبر 32 میں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے۔ اور سورہ واقعہ میں بھی فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ دے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہ پائے گا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ان منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین نے میدان جہاد سے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت مہیا کر دیا ہے، یعنی جس کفر و دلالت سے نکلے تھے اسی میں لوٹ گئے۔ اب تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں، اس لیے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔ تو مسلسل کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے دور کی گمراہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے گناہ، ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے والوں میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر طیبہ ہے، یہ میل کچال کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی سے میل کچال کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی، حدیث نمبر 4589۔
تو آپ لوگوں نے حدیث بھی سنی ہوگی نا کہ دجال مدینہ میں اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں سے میل کچیل کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے مسلمانوں کے سوا وہاں پہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ عام حالات میں بھی وہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اللہ اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہی، لیجمعنکم ضرور بالضرور وہ اکٹھا کر دے گا تمہیں، الی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ومن اور کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، حدیثہ بات میں، فما تو کیا ہے، لکم تم کو، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین دو گروہ بن گئے ہو، واللہ حالانکہ اللہ نے ارکسہم اوندا کر دیا ہے انہیں، بما اس وجہ سے جو کسبو ان سب نے کمایا، کیا تریدون تم سب چاہتے ہو، کے تہدو تم سب ہدایت دو، من جسے عدل اللہ گمراہ کر دیا ہو اللہ نے، ومن اور جسے یضلل اللہ ہو گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ تو جنگ میں جب کوئی شامل ہو جائے پیٹ پھیر کر بھاگنا گناہ ہے، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو کون سی دعا پڑھتے رہنا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔